الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ ازل سے ہے تا ابد الہی جمال تیرا کمال تیرا، ازل سے ہے تا ابد الہی جمال تیرا کمال تیرا، ہمیشگی تیری ذات کو ہے وجود ہے لا زوال تیرا۔ اور ہزارہا ظلم ڈھاکے مشرکین پوچھتے تھے سوال تیرا، احد احد کی صدا لگا کر جواب دیتا بلال تیرا۔ اور سمندروں کی حدود پر ہے تو پربتوں کی جمود پر ہے، ہر ایک شے پر ہے الہی جاہو جلال تیرا جاہو جلال تیرا۔ حاضرین محترم، میں آپ حضرات کا ہی ادنا سا بچہ ہوں جو آپ کے قریبی گاؤں میٹن سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ رہنا یہاں کم ہوتا ہے، باہر زیادہ تر رہتے ہیں۔ میں تو اس مقصد سے آیا تھا کہ دور سے اکابر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، ان کے بیانات سے مستفیض ہوں گا اور سامنے بیٹھ کر سنوں گا، لیکن ہمارے بڑوں کی اور ہمارے ساتھیوں کی ذرہ نوازی ہے کہ اسٹیج پر بیٹھنے کا موقع دیا اور مزید آپ حضرات سے چند باتیں عرض کرنے کا بھی موقع دیا۔ میں اس پر ان سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ یہ جو بیچ کی جگہ خالی ہے اس کو ذرا پر کر لیجئے، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے تاکہ یہ جو جانے کا ماحول ایک شروع ہوا ہے، جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کا زیادہ اثر نہ پڑے۔ میرے بڑے بوڑھے اور بزرگ حضرات تشریف رکھتے ہیں، ذرا آگے آ جائیں، ذرا ہمت دکھائیں، حوصلہ دکھائیں۔ آپ حضرات نے وعدہ کیا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے اپنے پورے جو ہے وقار کے ساتھ آخر تک اختتام کو پہنچے گا۔ آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بات کہنے سننے میں آسانی ہو۔ میرے کیب میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے اور ایک حدیث ہمارے ذہن میں ہے جس کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ۔ اس کی روشنی میں آپ حضرات سے چند باتیں عرض کر کے اپنی جگہ لے لوں گا تاکہ جو ہمارے مہمان دور سے تشریف لائے ہیں ان کی بات پوری طرح سے سن سکے۔ میرے کیف میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے اور یہ حدیث پڑھی ہے، اس کا دو الگ الگ موضوع سے تعلق ہے۔ آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہو سکتی ہے، جو کامیاب زندگی ہو سکتی ہے، وہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہو سکتی ہے۔ اب جب اس میں ہم اندر تک جائیں گے تو ہمیں بے شمار باتیں ملتی ہیں۔ آج ہم اور آپ اس ماحول اور اس سماج اور اس معاشرے میں جی رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جس مقصد سے بھیجا تھا اس مقصد میں ہم کہاں تک کامیاب ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو کھنگالنا چاہیے۔ ہماری زندگی وہ زندگی نہ ہو جو ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے، جو کھاتا ہے تو کھڑے ہو کر کھاتا ہے، جو چلتا ہے تو دوسرے کے کھیت میں منہ مارتا ہوا چلتا ہے۔ ہم اور آپ اشرف المخلوقات ہیں تو ہماری زندگی بھی اشرف المخلوقات والی ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی ایک محتاج زندگی ہونی چاہیے۔ ہماری اور آپ کی زندگی شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے سر پر بال ہو تو وہ شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے سروں پر دیکھ لیجئے، ہمارے جو گھروں کے اندر
نئے نوجوان بچے ہیں، ان کے سروں پر بال دیکھ لیجئے، نہ جانے کون سی کٹن ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں اس کو، بال بھی شریعت کی روشنی میں نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس معاشرے میں جیتے ہیں، اس دنیا میں جیتے ہیں، ہم نے کبھی اپنے چہرے پر غور کیا ہے کہ ہمارا جو چہرہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا ہے یا نہیں؟ آخر ہم نے تو اسی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا نبی کو ماننے کا صرف یہی مطلب ہوتا ہے کہ نبی کے نام پر نعرہ لگا لیا جائے؟ نبی کو ماننے کا صرف یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہتے پھرے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں؟ اگر ہم نبی کو مانتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہماری داڑھی بھی نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے، ہماری زندگی بھی نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے، ہمارا چلنا بھی نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ ہم سماج میں پھرتے ہیں، چھوٹوں کو گالیاں دیتے ہیں، بڑوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہماری زندگی ایسی زندگی گزر رہی ہے جیسے کہ دنیا سے ہم کو اور آپ کو جانا ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا ہم نے غور نہیں کیا؟ ہمارے والدین، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے اس دنیا میں نہیں ہے، جو سالے گزشتہ ہمارے اور آپ کے بیچ تھے وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ کیا ہم یہی نہیں سوچتے؟ ابھی مفتی صاحب نے یا دیگر علماء نے بہت اہم باتیں کہی ہیں، ان میں سے ایک حقوق کی بات آئی تھی کہ حقوق کو ہم لوگ کس طرح سے پامال کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات یہ بھی یاد آ گئی کہ پردے کے پیچھے میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ موقع مجھے بہت اچھا ملا ہے کہ کچھ درد بیان کر سکوں۔ یہ جہالت والا معاشرہ ہے ہمارا، یہاں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، علماء کرام سیمانچل میں بے شمار ہیں، بلکہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہمارے جو یہ 3 ضلع ہیں ارریہ، کشن گنج اور پورنیہ، ان سے زیادہ علماء کرام شاید ہی ہندوستان میں کہیں ہو۔ آپ دارالعلوم میں چلے جائیے، مدرسہ شاہی میں چلے جائیے، آپ مظاہر العلوم سہارنپور میں چلے جائیے، بلکہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ ہندوستان کے کسی بھی خطے میں چلے جائیے، اگر وہاں مدرسہ ہے تو ہمارا اور آپ کا ارریہ کا بچہ وہاں مل جاتا ہے۔ لیکن جب جہالت کی بات آتی ہے تو ہمیں اور آپ کو بولنے کا شعور نہیں ہے، ہمیں رہنے کا شعور نہیں ہے، ہمیں چلنے کا شعور نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنوں کو دیکھ لیجئے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں 80% لوگ ہمارے معاشرے میں زنا کر رہے ہیں اپنی بیویوں سے، طلاق دے کر رکھے ہوئے ہیں اپنی بیویوں کو، ان کو معلوم نہیں ہے کہ طلاق کیا چیز ہے۔ بات بات پر لڑائی ہوتی ہے اور طلاق دے دیا جاتا ہے، وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی رہتا ہے۔ جب بچہ زنا سے پیدا ہوگا تو پھر سماج میں یہ بات آئے گی کہ ایک بوڑھا آیا اور اپنے سماج کے بڑے لوگوں سے یہ شکایت کرتا ہے کہ میرے بچے نے مجھے مارا ہے، میرے بچے نے مجھے گالی دی ہے۔ ارے تو ہے ہی اس لائق کہ تیرا بچہ تجھے گھسیٹ کر مارتا، تو ہے ہی اس لائق، تیرا بچہ تجھے کھدیڑتا۔ جب تو اس لائق تھا کہ تو اپنے بچے کو سدھار سکتا تھا، تو نے پوری زندگی حرام کاری میں گزاری ہے، تیرا جو وہ بچہ ہے وہ زنا کا بچہ ہے، پھر اس کا نتیجہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، جس کے والدین نیک ہوتے ہیں، جس کے والدین اچھے ہوتے ہیں، میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا لیکن اچھائی کا اثر ان کی اولادوں پر ضرور پڑتا ہے۔ آپ دنیا میں ٹھوکر کھاتے رہیں گے، دنیا میں مارے جائیں گے اسی اولاد کے چکر میں، آپ کسی کے کھیت میں نقصان کریں گے اسی اولاد کے چکر میں، آپ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالیں گے اسی اولاد کے چکر میں، آپ کسی کے یہاں جائیں گے غلط کام کریں گے اسی اولاد کی چکر میں۔ لیکن وہی اولاد جب تم مر جاؤ گے، قبرستان سے گزرے گی تو توفیق نہیں ہوگی تمہارے نام پر 2-4 آیتیں پڑھیں، نہیں پڑھے گی۔ کیوں؟ تم نے اس کو وہ تعلیم نہیں دی ہے۔ آج میں جب ممتاز چوک پر گیا، میں نے دیکھا 3-4 بچیاں، بلکہ 5-7 بچیاں، ان کے چہرے پر لنگ لگا ہوا ہے۔ ایک صاحب میرے ساتھ تھے، میں نے کہا یہ بچیاں کون ہیں؟ یہ ہماری مسلمان بچی ہے یا یہ غیر مسلم ہے؟ پتہ چلا کہ یہ مسلمان بچی ہے۔
کسی سینٹر میں پڑھتی ہے، کوچنگ سینٹر میں پڑھتی ہے، اور اس کا آخری دن ہے، اس لیے اس کا حلیہ یہ ہے۔ کیا تعلیم اسی کا نام ہے؟ کیا تربیت اسی کا نام ہے؟ تمہاری بچی کہاں جا رہی ہے؟ تمہارا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ تم نے کسی تعلیمی ادارے سے اگر اپنے بچے یا بچی کو جوڑا ہے تو تمہارے ذمے یہ بھی ضروری ہے اس کی خبر گیری کرو۔ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، ہمارے گھر میں ہمارے بچے، ہماری بہنیں ارتداد کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ ایمان سے پھر جاتی ہیں۔ گھر مسلمان کا ہے، رہنا مسلمان کے بیچ ہے، لیکن بچیوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کو آسانی سے قبول کر لیتی ہے۔ کیا ہم نے جائزہ لیا؟ آج مسلمان بدنام ہے، کیوں؟ بچہ پیدا کر کے پھینک دیتا ہے۔ تعلیم کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ آج بچہ سماج میں ایسے ہی پھرتا ہے، نہ جانے کتنی برائیاں ہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے حدیث پاک پڑھی تھی، کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، کہ ہم میں کا اور آپ میں کا ہر انسان اپنے گھر کا، اپنی فیملی کا، یا اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں ان تمام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہی اولاد آپ کا گریبان پکڑ لے گی کہ میدان محشر میں یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے دنیاوی تعلیم دی تھی، اس نے مجھے کھانا تو کھلایا تھا، لیکن اس نے مجھے دین کی باتیں نہیں بتائی، اس نے مجھے دینی تعلیمی ادارے سے نہیں جوڑا تھا، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ یاد رکھو، اگر تمہارا فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا، اس اولاد کی وجہ سے تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں روز بروز نئی پیدا ہو رہی ہیں۔ بے شک میں انہی باتوں پر چاہتا ہوں ایک بات اور کہہ کے آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں، چونکہ ہمیں اپنے علماء کرام کو سننا ہے کہ اولاد کی تربیت ہمیں اور آپ کو کیسا کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم بہت بڑا پروگرام کراتے ہیں، بڑے پروگرام نہ کریں، کم سے کم چھوٹے چھوٹے پروگرام ہمارے محلے میں ہونا چاہیے۔ ہماری ماں بہنیں اگر دینی نہیں ہوں گی، ان کو دینی تعلیم کا پتہ نہیں ہوگا، تو اولاد کو تعلیم کیسے ملے گی؟ اولاد دیندار کیسے ہوگی؟ بچہ صبح اٹھتا ہے، ماں کی زبان سے گالی سنتا ہے، بچہ گھر میں رہتا ہے، ماں کی زبان سے گالی سنتا ہے، تو پھر وہ بچہ بولے گا کیا؟ وہ اللہ کا نام بولے گا یا وہ ماں بہن کی گالی بکے گا؟ وہ ماں بہن کی گالی ہی بکے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں بات ہی یہی پڑی ہے۔ مجھے حضرت قاری طیب علیہ الرحمہ کی ایک بات یاد آ گئی، میں اسی کو یہی بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک جگہ لکھا ہے حضرت نے کہ یہ جو میموری ہوتی ہے بے جان ہوتی ہے، میموری بے جان ہوتی ہے، وہ ہم اگر باتیں ریکارڈ کریں تو میموری بات ریکارڈ کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹا سا بچہ جو بول نہیں سکتا ہے، جو ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سن نہیں سکتا ہے، وہ بچہ بھی تمام چیزیں کیچ کرتا ہے، اس کے کانوں میں پڑتی ہے، اس کے آنکھوں میں جب بات پڑتی ہے، ان تمام باتوں کو وہ بچہ ریکارڈ کر لیتا ہے۔ وہ تو ایسا بچہ ہے جو بول نہیں سکتا، تو پھر بڑے بچے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اور بھی موقع ملتا رہے گا، ادھر ادھر آپ حضرات سے گفتگو کا موقع ملے گا۔ میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ تھے حضرت اقدس مفتی شہباز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بیانات سے مستفیض ہو رہے تھے۔